السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وہی ہوا جس کا امکان تھا، جو یقینی تھا کہ عمران خان ایک بار پھر جھک جائیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے۔ کن کے سامنے؟ جن کو کبھی پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، چودھری برادران کے سامنے۔ عمران خان کو ایک بار انہوں نے پھر گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا اور اپنے مطالبات منظور کر کے وہ جو ڈیڈ لاک تھا پنجاب میں وہ ختم کیا۔ خبر ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ پرویز الہی اور عمران خان میں۔ پرویز الہی صاحب نے ایک حساب عمران خان سے کیا ہے برابر۔ خیر، پرویز الہی تو اپنی جگہ، لیکن ادھر ایوان صدر والوں سے بھی حساب برابر ہو گیا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت کو نو لفٹ۔ اب صدر مملکت وہ پاکستان کی ریاست کے سربراہ، انہوں نے بلایا تھا کچھ آئینی اداروں کو، کچھ ریاستی اداروں کو۔ ایک تقریب تھی، صدر صاحب کا ایک جو شان و شوکت مان و مرتبہ ہوتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے بلایا، لیکن کوئی گیا نہیں صدر صاحب کو، نو لفٹ ایوان صدر میں۔ حالانکہ اگر یہی صدر صاحب اگر الوی ڈینٹل کی طرف سے کسی کو بلاتے، جس طرح گورنر ہاؤس میں آپ نے تقریب دیکھی تھی نا کہ وہ الوی ڈینٹل کلینک کا ایک انہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ انہوں نے ایک امریکن کمپنی سے کیا پورے ملک میں نیٹ ورک بنانے کا، اور وہ ان کے صاحبزادے جو چلاتے ہیں، اور ابھی تک خیر صدر مملکت صاحب کا نام بھی اس میں چل رہا ہے، وہ خود ابھی تک اس کو چلا رہے ہیں صدر صاحب بھی۔ تو وہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں گورنر ہاؤس میں معاہدہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو تصویریں وائرل ہوئی، تو صدر صاحب نے اس پر معذرت کی تھی، معافی مانگی تھی، غلطی ہو گئی۔ تو ایک بہت سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا کہ صدر صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا، بہت زبردست، اس طرح کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، اور صدر صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو حیرت کی بات یہ تھی کہ صدر صاحب کو غلطی کا احساس ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھا، لیکن یہ چیز کہ جو کچھ ہوا اس کو ختم کیا گیا کہ نہیں۔ جو معاہدہ، ظاہر ہے جب ایوان صدر استعمال ہوتا ہے، صدر مملکت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی جو عہدہ ہے اس کا مس یوز ہوا ہے۔ وہ جو حلف میں ہوتا ہے نا کہ جی میں اپنے ذاتی اور خاندانی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کروں گا، تو اس طرح حلف جو ہوتا ہے پورا صدر صاحب کا حلف ہوتا ہے، ایم پی اے کا حلف ہوتا ہے، وزیر اعظم کا حلف یہی ہوتا ہے کہ جی کسی بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ ذاتی مفاد کیا؟ ذاتی کاروبار تھا پورا کا پورا۔ تو کیا وہ معاہدہ ختم ہوا؟ نہیں ہوا تھا۔ تو خیر صدر صاحب نے معذرت کر لی، اب وہ ٹھیک ہے، کر لی صدر صاحب کی معذرت، اب قبول کرنا نہ کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو کر لیا انہوں نے ریاستی ادارے کا، آئینی ادارے کا اختیار، آئینی عہدے کا اختیار اپنا استعمال کر کے، اور اپنے بیٹے کے اور اپنے خاندان کے کاروبار کو بڑھوتری دی۔ اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہا ہے اور خاندان آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہ یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ اسٹیل مل بیٹھ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کا اسٹیل کا کاروبار، لوہے کا کاروبار چمک رہا ہے۔ پی آئی اے بیٹھ گئی، شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو چل پڑی، تو یہ بات ٹھیک تھی، مفادات کا ٹکراؤ۔ تو سرکار کے ہسپتال بند ہو رہے ہیں، سرکار کے جو تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ مظاہرین ڈی چوک پر جا کر جمع ہوتے ہیں۔ بلکہ جس تقریب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس تقریب میں ڈی چوک پر آئے اسلام آباد کے اساتذہ کا بھی ذکر ہوا کہ وہ جب مظاہرہ کر کے ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی کیوں بیٹھے؟ اسد عمر صاحب سے کہا، شفقت محمود صاحب نے گلہ کیا کہ یار یہ آپ نے ان کو جو بلدیاتی اداروں کے ماتحت کر کے اچھا تو نہیں کیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہم کونسلرز کے ماتحت ہو گئے، ایک میئر کے ماتحت ہو گئے، اور آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، اور تعلیم کے متعلق اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ تو خیر، تو وہ صدر مملکت صاحب جو ہیں، جو اپنے عہدے کا استعمال کر کے اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں بھی غلط استعمال کیا تھا عہدے کا، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک بلایا گیا تھا کہ جی آپ آکر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہمیں بریفنگ دیں۔ جب بریفنگ کے لیے الیکشن کمیشن کا وفد یا ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس تھے وہ وہاں پر پہنچے کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے بریفنگ دینی تھی اور انہوں نے اعتراضات بتانے تھے، تو وہاں پر اعظم سواتی صاحب بھی موجود تھے اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لگائی گئی تھی دھمکیاں، مذاق اڑایا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ارکان تھے وہاں گئے، یعنی جو آفیشلز تھے
حکام، جب واپس جا کر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے شکایت لگائی، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ تو ہمارا ٹھٹھا اڑایا جا رہا تھا، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا تھا، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور صدر مملکت اپنے وزیروں کو روکنے کے بجائے ہنس رہے تھے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، وہ ڈینٹسٹ ہیں تو ہنسیں گے، تو وہ ہنس رہے تھے صدر مملکت صاحب۔ تو وہ ایک تقریب ہوئی تھی، اور اس تقریب کے بعد ظاہر ہے اس کا نوٹس بھی ہوا، الیکشن کمیشن میں معاملہ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوا تھا سینٹ کی، وہ معاملہ بھی وہاں پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، فواد چوہدری صاحب کے خلاف اور اعظم سواتی صاحب کے خلاف۔ تو یہ ساری چیزیں، بلکہ فواد چوہدری صاحب کے خلاف تو کیا پڑا ہوا ہے، فواد چوہدری صاحب نے تو پورا کا پورا معاملہ کابینہ کے حوالے کر دیا نا، کہ جی مجھے تو جو کابینہ حکم دیتی ہے، وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں میں تو وہ کہتا ہوں، تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے شان میں گستاخی کرنے والا۔ تو اب تو خیر فواد چوہدری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت اگر عام انتخابات نہیں کروائے جائیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کے فنڈ روک دیں گے۔ پھر جب اس کا ری ایکشن آیا، شبلی فراز نے بھی کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات کابینہ کے اجلاس میں نہیں ہوئی، تو اس کے بعد فواد چوہدری صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی ہیں تو ایک اچھا اقدام ہے، اور الیکشن کمیشن بالکل اچھے اس پہ گڈ سمت میں جا رہا ہے، بہتر صحیح سمت میں جا رہا ہے، صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ تو خیر، تو کہانی تھی ایوان صدر میں ہوئی تقریب کی۔ اب ایک تقریب وہ تھی جس کا میں نے بتایا کہ جہاں معاملہ جو الیکشن کمیشن میں چلا گیا، دوسری تقریب تھی کل ہوئی، اور کل جو انتخابی اصلاحات وہ جو بلڈوز کر کے پارلیمنٹ کو منظور کروائی گئی تھی 17 نومبر کو جوائنٹ سیشن میں، ان میں وہ جو ٹوٹل 33 اصلاحات تھیں، 33 بل تھے 33، تو وہ اس میں سے 31 بل جو ہیں ایک دن پہلے یعنی پرسوں صدر مملکت نے دستخط کر لیے تھے، لیکن کیونکہ یہ جو بل تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے والے، یہ بل تو ظاہر ہے ڈھول دھماکے کے ساتھ آنے سے نا، وہ ایک سندھی کا بڑا مشہور وہ شادیوں کا گانا ہے کہ توکھے وٹھن مجھا جانی دول دمامن سائیں داسی، یعنی ڈھول باجے کے ساتھ ہم آئیں گے۔ تو صدر مملکت کا شوق تھا کہ جی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا قانون اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو قانون منظور ہوا ہے، جس پر اتنا تماشا ہوا تھا ملک میں، اتنی لڑائی جھگڑے، اتنے ٹاک شوز اور اتنی بحثہ بحثی، اور فائنلی 20 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب چاہتے تھے تو منظور کروانا تو وہ بھی ہو گئے۔ تو اب وہ والے جو دو قوانین ہیں کم از کم ان پر جب میں دستخط کروں تو ذرا ڈھول تاشے ہوں، ذرا پراپر، یعنی نظر آئے کہ صدر مملکت نے کن قوانین پر دستخط کیے، تو اس کے لیے پراپر ایک تقریب سجائی گئی۔ اور خبریں ہیں کہ جی تقریب میں صرف 5 وزراء شامل ہوئے تھے، حالانکہ زیادہ وزراء کو تو بلایا گیا تھا، شبلی فراز، اسد عمر، علی محمد خان شیری مزاری صاحبہ، شفقت محمود شریک تھے، اور نادرا اور الیکشن کمیشن کے حکام کو مدعو کیا گیا تھا کہ جی آپ آئیں، وہ نہیں آئے۔ ایوان صدر نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں گے، دکھانا تھا نا الیکشن کمیشن کو کہ جی دیکھیں یہ ہمارا اختیار دیکھیں، ہم نے سائن کر دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو وہ اپوزیشن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں، چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن تھا، چاہے سینٹ کا الیکشن تھا، کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن پورا کا پورا استعفیٰ دے۔ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اگر سیاست کرنی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا عہدہ چھوڑ کر جا کر وہ کریں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں اور سیاست کریں، الیکشن لڑیں۔ تو وہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کو مخالف سمجھا گیا، اپوزیشن سمجھا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن کو وہاں اٹھا کر، وہ شریکہ ہوتا ہے نا پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، تو اس طرح اس کو دکھانا بھی تھا نا کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کر لیا نا، بڑا روکا تھا، بڑے کہتے تھے کہ ہم نہیں کروائیں گے، ہم نے کر لیا اور آج ہم دستخط کر رہے ہیں۔ تو خبروں کے مطابق الیکشن کمیشن سے بھی کوئی نہیں گیا، اور نادرا کے آفس سے بھی کوئی نہیں گیا، نادرا کے ادارے سے بھی۔ تو وزیر صدر صاحب جو ہیں ان کو وہاں پر ہو گئی نو لفٹ۔ اور یہ ظاہر ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایل وی ڈینٹل کلینک کا تو وہ تقریب نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھا کر لاتے، آئینی ادارے تھے، تو وہ آئینی اداروں نے تو خاص طور پر جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ جو چل رہا تھا پنجاب میں، وہ بھی الیکشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی الیکشن سے۔ تو پنجاب میں عمران خان صاحب کی سرکار یا بزدار سرکار، بزدار عمران خان صاحب ایک ہی ہیں نا، دیکھنے میں دو ہیں، بظاہر ایک ہی ہیں، بظاہر دو ہی ہیں اور اصل میں ایک ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب، تو عثمان بزدار صاحب نے جو بلدیاتی اداروں کے انتخابات کروانے تھے، اور اس پر جو قانون کا وہ جو لکا چھپی کھیلتے رہے مسلسل، کہ کبھی ایک ترمیم آ رہی، کبھی دوسری ترمیم، کبھی الیکشن کمیشن میں ایک جواز جا رہا تھا، کبھی دوسرا جواز۔ فائنلی جب الیکشن کمیشن نے ڈیڈ لائن دے دی تھی آخری 1 دسمبر والی، تو اس کے بعد پھر وہ معاملہ آ گیا پرویز الہی صاحب کے پاس، کیونکہ جو حکومت عمران خان صاحب جو ترامیم کرنا چاہ رہے تھے، اس ترامیم کے لیے زیادہ وقت درکار تھا، اور حکومت نے کہا کہ جس کو ایسا ترمیم جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے کر لیتے ہیں، اور آرڈیننس کابینہ سے منظور کروا کے
پرویز الہی صاحب کی طرف بھیج دیا گیا تھا، اور پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی جب تک میری چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی تب تک اس کو نہیں میں دستخط کروں گا۔ اور چودھری سرور صاحب تو لندن میں بیٹھے ہوئے، بلکہ انہوں نے تو پورا کا پورا کھوتا ہی کھوہ میں پھینک دیا نا عمران خان صاحب کا۔ وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ جی حکومت نے $6 ارب کے عوض پورا کا پورا ملک لکھ کے دے دیا، سارا کچھ لکھ کے دے دیا ہے IMF کو۔ چودھری سرور گورنر ہیں، عمران خان صاحب کی وہ جو ٹیم کے وہ جو کور کمیٹی اور اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ جو تھنک ٹینک میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی IMF کو سارا کچھ دے دیا ہے $6 ارب کے عوض، اور $6 ارب بھی تو ایک ساتھ نہیں مل رہے نا، وہ بھی تو قسطوں میں مل رہے ہیں۔ تو وہ پھر چودھری سرور صاحب کیونکہ باہر تھے اور یہاں پر پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو پرویز الہی صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہوئے۔ تو اس کے بعد ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، مذاکرات ہوئے، فائنلی جو خبر آئی وہ یہ کہ معاملات طے پا گئے۔ اس میں جو تحصیل کونسل والا چودھری صاحب کا نکتہ تھا وہ انہوں نے نکال دیا، کیونکہ ہوتا یہ نا بارگیننگ کے لیے 2-4 زیادہ باتیں رکھ دی جاتی ہیں کہ یار یہ باتیں وڈرا کر لیں گے اور یہ اصل بات جو ہے منوا لیں گے۔ تو اصل بات جو بظاہر منوائی گئی ہے اور جو پس پردہ منوائی گئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بظاہر جو اصل بات منوائی گئی وہ یہ تھا کہ گجرات کو، میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ گجرات کو بلکہ آج صبح کل والے ولاگ میں کہ گجرات کو بنایا جائے گا میٹروپولیٹن کارپوریشن۔ پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو جائیں گی، جس میں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، اور اس کے علاوہ گجرات اور سیالکوٹ یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی۔ اب ظاہر گجرات تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا میٹروپولیٹن کارپوریشن بننا چودھری برادران کی بڑی جیت ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر میئر ان کا ہوگا، کم از کم ایک بڑے شہر کا میئر تو ان کے پاس ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ہے جو بل کی صورت میں چیز سامنے آئی ہے کہ اس بات پہ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، معاملہ طے پا گیا، اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب اپنا جو قانون آئے گا، جو آرڈیننس آئے گا، آرڈیننس پر دستخط ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے، جو الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی حد بندیاں کروا لیں۔ تو اور لیکن پنجاب میں ایک اور معاملہ بھی لے کر آ گئے کہ جی وہ EVM پر الیکشن ہوگا، تو EVM پر تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی سرکار کہتی رہے۔ تو خیر، تو یہ معاملہ ہو گیا، بظاہر جو سامنے تھا وہ طے ہو گیا، لیکن اصل جس معاملے پر معاملہ اٹکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 4 ضلع چودھری پرویز الہی صاحب مانگ رہے تھے کہ 4 ضلعوں کا پورا بلدیاتی نظام آپ نے ہمارے حوالے کرنا ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کرنی ہے، پھر ہم آپ کو دیگر صوبے کے دیگر علاقے میں آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہی ہوا تھا جنرل الیکشن میں بھی۔ کچھ خاص سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، جن پر پرویز الہی صاحب نے ڈیل کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جی گجرات کی یہ سیٹ، منڈی بہاؤدین کی یہ سیٹ، چکوال کی یہ سیٹ، بہاولپور کی یہ سیٹ قومی اسمبلی کی، اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹیں، یہاں پر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، باقی ہم آپ کو پورے ملک میں سپورٹ کریں گے، اور پھر ہم اتحادی ہوں گے حکومت میں۔ تو یہی ہوا تھا۔ تو اب یہ 4 ضلع جو ہیں گجرات، منڈی بہاؤدین، چکوال اور بہاولپور، یہ چودھری صاحبان نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے لیے ہیں کہ یہاں کے جو بلدیاتی انتخابات میں جو سیٹ اپ بنے گا بلدیاتی، وہ ہمارا ہوگا، اور باقی ہم آپ کو ہر جگہ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ ہوئی ہے ڈیل، اور اس ڈیل کے تحت عمران خان صاحب نے جھک کر سلام کیا ہے چودھری برادران صاحب کو اور ان کی سیاست کو کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ہم نے کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب اس ڈیل پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، انتخابات کے بعد جو قانون بننے کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ سینٹ انتخابات میں بھی عمران خان صاحب نے بہت سے وعدے کیے تھے، جس کے تانے پریس ریلیز کی شکل میں چودھری برادران ایک بار نہیں کئی بار دے چکے ہوئے ہیں۔ 3 4 دن ان کے اجلاس ہوتے رہے کہ جی ہم تو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، آپ تو اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں، ہم نے جو کہا ہم نے بطور اتحادی کر لیا، لیکن آپ تو ہم سے ملتے بھی نہیں ہیں، آپ کے تو وزیر اعلیٰ ہمیں بجٹ کے علاوہ منہ نہیں دکھاتے۔ تو اب دیکھیں کہ وہی عمران خان صاحب کریں گے ان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب خود بھی بہت کمزور پوزیشن میں ہیں، الیکشن میں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہو، لیکن بہرحال 4 ضلع جو ہیں وہ اب کمٹمنٹ کر لی ہے PTI نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ کہ جی یہ 4 ضلعوں میں آپ کا بلدیاتی نظام ہوگا، آپ کے نمائندے ہوں گے، باقی صوبہ ہمارے پاس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔